مرد اور عورت کے لیے تراویح کی نماز کی کتنی رکعتیں ہیں جو اسے ادا کرنا ہوں گی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم نے یہ معلومات حاصل کرنی ہے اور دلائل کے ساتھ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کتنی رکعت تراویح پڑھنا ثابت ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو کتنی رکعت تراویح کی نماز پڑھائی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین انفرادی طور پر نماز تراویح پڑھتے رہے، پھر سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں ایک امام کے پیچھے جمع کیا۔ رب کائنات جل وعلا نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے میرے محبوب آپ انہیں اپنی زبان اطہر سے فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، میری اتباع کرو، میری پیروی کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ کے مطابق چلنا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ حضور کی سنت کو اپنانا یہ ہمارے لیے ضروری قرار دیا گیا ہے کہ تارک سنت جو ہے، بار بار سنت کا ترک کرنے والا جو ہے وہ گنہگار ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی بے شک اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر چلنا اللہ رب العزت کے طریقے پر چلنا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو بیان کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے امتیوں میں سے ہر ایک جو ہے وہ جنت میں داخل ہوگا الا من ابا، مگر جس نے انکار کیا۔ قالوا، صحابہ نے عرض کیا ومن ابا، میرے آقا کون ہے انکاری جو انکار کرنے والا ہو؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنۃ، جس نے میری پیروی کی، میری اتباع کی، میری اطاعت کی، میرے طریقے پر چلا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری نافرمانی کی، جو میرے طریقے پر نہ چلا، جس نے میری سنت کو ترک کر دیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ گویا اس نے من ابا، میرا انکار کر دیا۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سنت ہے، سنت میں دو طریقے، ایک سنت موقدہ ہے، ایک سنت غیر موقدہ ہے۔ غیر موقدہ کے اندر جو ہے گنجائش رکھی گئی ہے، اگر کوئی ترک کر دیتا ہے تو اس پر اتنی گرفت نہیں ہے، گرفت نہیں کی جائے گی۔ لیکن جو سنت موقدہ کا بار بار تارک ہے، جیسا کہ تراویح کی نماز ہے، یہ سنت موقدہ ہے، اس کا بار بار ترک کرنے والا جو ہے شریعت کی روح سے وہ گنہگار ہوگا۔ اب بعض لوگ جو ہے 8 تراویح پڑھتے ہیں، بعض 12 پڑھتے ہیں، بعض جو ہے 20 پڑھتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ 8 پڑھ لیتا ہے یا 12 پڑھ لیتا ہے یا 14 پڑھ لیتا ہے یا 16 پڑھ لیتا ہے، وہ تو اس کی ادا ہو جائیں گی، لیکن 20 رکعت تراویح مکمل نہ کرنے پر اس نے چونکہ سنت کا ترک کر دیا۔ 20 رکعت تراویح اہل سنت و جماعت کے نزدیک سنت موقدہ ہے، اس میں سے اس نے کمی کر دی، تو اس کمی کے سبب سے، سنت کے ترک کرنے کے سبب سے اب وہ شریعت کی روح سے گنہگار ہوگا۔ اگر روزانہ جو ہے وہ تراویح کچھ نہ کچھ چھوڑ دیتا ہے یا مکمل طور پر سرے سے اس کو ادا نہیں کرتا ہے تو ایسا بندہ جو ہے وہ شریعت کی روح سے گنہگار ہوگا۔ اہل سنت و جماعت کے نزدیک تراویح جو ہے وہ 20 رکعت ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 20 رکعت تراویح پڑھنا جو ہے یہ ثابت ہے۔ مصنف ابن شیبہ کے اندر حدیث موجود ہے، اس کے راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان یصلی فی رمضان 20 رکعتا والوتر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو رمضان المبارک کے مہینے میں 20 رکعت تراویح جو ہے خود پڑھائی، والوتر، اور وطر کی نماز جو ہے وہ علیحدہ طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھائی۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے تشریف لائے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو پہلے 4 رکعت پڑھائیں، پھر اس کے بعد 20 رکعت جو ہے تراویح کی نماز پڑھائی، اور اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 وطر پڑھائے۔ یہ طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور اقدس سے چلا آ رہا ہے کہ 20 رکعت تراویح جو ہے یہ سنت موقدہ ہے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام 1 دن 2 دن 3 دن روایات میں مختلف انداز سے آیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے رہے، صحابہ کو نماز پڑھاتے رہے، لیکن اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے
اس کو ترک فرما دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے عرض کرنے پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے اس لیے اس کو ترک کیا ہے کہ کہیں تمہارے اوپر یہ فرض نہ ہو جائے۔ صحابہ کرام اس نماز کو انفرادی طور پر جو ہے پڑھتے رہے، یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور اقدس میں جب آپ مسجد میں تشریف لائے رمضان المبارک کے دنوں میں، تو آپ نے دیکھا کہ لوگ جو ہیں انفرادی طور پر کوئی کسی جگہ نماز پڑھ رہا ہے، کوئی کسی جگہ پڑھ رہا ہے، کچھ ایک امام کے پیچھے جو ہے جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا یا جو اتنا قاری اعلیٰ قسم کے قاری نہیں تھے، تو وہ کسی ایک امام کے پیچھے جو ہے وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشاورت فرمائی اور فرمایا کہ کیا ان کو ایک امام کے پیچھے نہ جمع کر دیا جائے؟ تو آپ نے سب لوگوں کو ایک امام کے پیچھے یعنی حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے جمع فرما دیا، اور وہ باقاعدہ طور پر لوگوں کو نماز پڑھایا کرتے تھے اور نماز تراویح کی جماعت جو ہے وہ کروایا کرتے تھے، نماز تراویح پڑھایا کرتے تھے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وطر کی نماز جو ہے وہ پڑھایا کرتے تھے۔ صاحب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں لوگ 20 رکعت تراویح جو ہے وہ امام کی اقتداء میں پڑھا کرتے تھے، اور 3 وطر جو ہے وہ علیحدہ طور پر پڑھے جاتے تھے، اور امام جو ہے وہ تقریباً 100 آیات والی قرآن کی صورتوں کو جو ہے امام پڑھا کرتا تھا۔ ابھی اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں لوگ 20 رکعت تراویح جو ہے باجماعت پڑھا کرتے تھے، اور اس میں لوگ قرآن کی بڑی بڑی طویل صورتوں کو جو ہے وہ پڑھا جاتا تھا، اور لوگ تھک جاتے تھے شدت قیام کی وجہ سے۔ لوگ جو ہے اپنی لاٹھیوں پر یا دیگر چیزوں پر ٹیک لگا لیا کرتے تھے، لیکن تراویح کی نماز کو چھوڑا نہیں کرتے تھے، بلکہ تراویح کی نماز کو پڑھا کرتے تھے۔ کتنی رکعت پڑھتے تھے؟ 20 رکعت تراویح جو ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پڑھا کرتے تھے۔ حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 20 رکعت تراویح کی نماز جو ہے وہ ادا کی جاتی تھی۔ حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ آتا تو آپ قراء کو بلاتے اور قاریوں کی مختلف جگہوں پر جو ہے وہ ڈیوٹیاں لگاتے کہ آپ نے لوگوں کو 20 رکعت تراویح کی نماز پڑھانی ہے۔ یہ طریقہ تھا حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو اس پر ہم سینکڑوں دلائل جو ہے الحمدللہ پیش کر سکتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور اقدس سے لے کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے 20 رکعت تراویح جو ہے وہ باجماعت بھی ادا کی ہے اور انفرادی طور پر بھی ادا کی، اور الحمدللہ اہل سنت و جماعت کا یہی موقف ہے کہ ہم 20 رکعت تراویح جو ہے باجماعت مسجد میں ادا کرتے ہیں، اور یہی سنت طریقہ ہے، اور یہ سنت مؤکدہ ہے۔ اگر کوئی بندہ اس سنت کو بار بار ترک کرتا ہے یا اس میں کمی کرتا ہے یا کچھ رکعتیں جو ہے وہ چھوڑ دیتا ہے، تو اب سنت کے ترک کی وجہ سے وہ بندہ گناہ گار ہوگا۔ تراویح کی نماز مرد اور عورت دونوں کے لیے سنت مؤکدہ ہے۔ خواتین اپنے اپنے گھروں میں انفرادی طور پر نماز تراویح کی نماز جو ہے وہ ادا کریں گی، لیکن مرد جو ہیں مسجد میں باجماعت امام کے پیچھے امام کی اقتداء میں تراویح کی نماز جو ہے وہ ادا کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں تراویح کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔